نہیں پڑھا. ہائے 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 ہائے، شکر گزار توجہات پر جو میرے ساتھ بول پڑے. قبلہ اگر کسی سے ملنگ سائی نہیں پڑھا تو پھر کسی سے نہیں پڑھا. خالق نہج البلاغہ کے ہوتے ہوئے جو کسی سے نہ پڑھے اسے زینب عالیہ کہتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہاں ہاں، علی جیسے شہنشاہ کلیم سخن کے ہوتے ہوئے. ہاں 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 قبلہ بہت شکر گزار. جو علی جیسے بابا کے ہوتے ہوئے کسی سے نہ پڑھے اور پھر عالمہ ہو، اور ایسی عالمہ کہ شریک کار امامت ہو. ہائے 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 ہائے. باتیں تھوڑی مشکل ہیں کیونکہ ان موضوعات پہ پڑھا کوئی نہیں جاتا نا، تو میرا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ 2 باتیں کر جاؤں. لیکن توجہ کیجئے گا، بی بی آئی کب؟ 1 شعبان 6 ہجری. رحل ہجر زہرا پر بطول بن کر زینب یوں اتری جیسے محمد کے دل پہ قرآن اترا تھا. ہائے 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 ہائے. زندگی ہو آپ کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. ہاں یوں اتری جیسے محمد کے قلب پہ قرآن اترا تھا. ادھر قبلہ جیسے بی بی آئی ہیں نا، تشریف لائی ہیں اس دنیا میں، تو آواز توحیدائی جبریل کو بھیجا اور کہا میرا محبوب پریشان نہ ہونا، ہاں ہم نے تیری نصرت کا ایک اور اہتمام کر دیا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاں ہاں، جو شریکت الحسین. ٹھیک ہے. دیکھیں میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، اسلام میں نام کا بڑا کام ہے، کیونکہ اسلام میں نام تو برائے نام ہوتا نہیں. جو تو سمجھ نہیں سب، اسلام میں نام بھی برائے نام نہیں ہوتا. اسلام میں نام کا بڑا کام ہے. آل محمد کے جتنے بھی نام رکھے گئے ہیں نا، وہ برائے نام نہیں رکھے گئے. ہاں ہاں، آل محمد کے جتنے نام بھی شاہ جی رکھے گئے ہیں یہ ادھر سے آئے. آپ کو اور میرے نام کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ بچہ دنیا میں آئے نا، کوئی بچہ دنیا میں آئے تو باپ پر واجب ہے کہ وہ بچے کا نام رکھے. کون نام رکھے گا؟ باپ. اگر باپ خاندان میں سے کسی کو اجازت دے دے تو وہ اجازت ہے، وہ دے سکتا ہے، لیکن اختیار باپ کا ہے. کیوں؟ کیونکہ ذمہ داری باپ کی ہے. معصوم فرماتے ہیں بچہ دنیا میں آئے تو 7 دن کے اندر بچے کا نام رکھو. اب 14 بھی ہے لیکن 7 دن کے اندر بچے کا نام رکھو. لڑکا ہے وہ 7 دن جب تم نام نہیں رکھ پا رہے، لڑکا ہے تو نام محمد یا علی رکھ دو. بچی ہے تو نام سیدہ فاطمہ کے نام پہ یا بی بی عالیہ کے نام پہ رکھ دو. جب تک نام نہیں رکھ پا رہے. کسی سائل نے پوچھا تھا ان ناموں پہ 7 دن کے لیے کیوں نہ ہو، بچوں کا نام کیوں رکھیں؟ یہاں خیرات نہ ملی تو پھر مجھے سفر کی تھکان میری دور نہیں ہوگی اس لفظ پر. جب سائل نے پوچھ لیا یہ نام ہی کیوں رکھیں، علی، محمد مصطفیٰ، سیدہ اور بی بی فاطمہ کا نام، بچوں کے نام 7 دن کے لیے سے کیوں رکھیں؟ فرمایا اس لیے جب بچہ بڑا ہوگا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہماری ولایت کا منکر نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے. مل کے علی حق علی، پتا چلے باہر والوں کو مجلس ہو رہی ہے. علی حق علی علی علی، نعرہ حیدری. ہاں ہاں، زندگی ہو آپ کی. اس بات پر اللہ کی حمد ہونی چاہیے. آپ وہ عالمہ ہیں جنہوں نے کسی سے نہیں پڑھا، خالق نہج بلاغہ کے ہوتے ہوئے جو بی بی کسی سے نہ پڑھے، وہ ہیں جناب زینب عالیہ. ٹھیک ہے، زین و اب اس کے معنی سے آپ بار بار واقف ہیں، لیکن میں نام کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں نام پہ بات کروں گا. میں نے کہا اسلام میں نام برائے نام نہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ باپ نام رکھے،
دوسرا حکم یہ ہے کہ 7 دن کے اندر نام رکھے. اگر 7 دن کے اندر نام نہیں رکھ پا رہا، ان 7 دن کے لیے صحیح، لڑکا ہے تو نام محمد یا علی رکھ دے، بیٹی ہے تو نام فاطمہ یا زینب عالیہ کے نام پہ یہ رکھ دیا جائے. اچھا پھر تیسرا حکم اور سنیے، کہا اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے، تمہارا کوئی بچہ بھی دنیا میں پیدا ہو اور ماں باپ اس کا نام رکھنے میں دیر کریں اور وہ بچہ دنیا سے چلا جائے، میدان قیامت میں وہ بچہ باپ کا گریبان پکڑنے کا حق رکھتا ہے کہ تم مجھے دنیا میں تو لائے ہو، مجھے نام کیوں نہیں دیا. پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں ایک حرف بھی ضائع نہیں کرنا چاہ رہا. قبلہ باپ کیا کرنے کا حق رکھتا ہے؟ گریبان، باپ کا بچہ گریبان پکڑے گا کہ دنیا میں تو لائے ہو، مجھے نام کیوں نہیں دیا. اب مجھے پتا ہے، میں آپ کی سماعتوں سے اچھی طرح واقف ہوں، یہاں لفظ ضائع جانے والے نہیں. ملنگ سائی شاہ جی قبلہ یہ ہے ہمارے ناموں کی باری. کیا باپ نام رکھے، 7 دن کے اندر نام رکھے، ٹھیک ہے. اور فرمایا اپنے بچے کو، معصوم فرماتے ہیں نام کی صورت میں بہترین تحفہ عطا کر. ہاں، نام کی صورت میں بہترین تحفہ، مطلب اچھا نام رکھو بچے کا. یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا، قریب میں دریا بہتا تھا، بچے کا نام ہی دریا خان رکھ دیا. ہاں ٹھیک ہے، ہاں بالکل ایسی. اور قبلہ آل محمد کے ہاں جب نام رکھنے کا سلسلہ جاری ہوا ہے نا، تو اس طرح کا کام نہیں ہوا، بلکہ آل محمد نے کبھی بھی جانور کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا. صرف ایک ہے جنس، شیر. شیر کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں، غضنفر، عباس، حیدر. ہاں یہ ان کے نام پہ نام رکھے ہیں صاحب، یعنی شیر. اور لیکن شیر میں بھی ایک ایسا نام ہے جس کے نام پہ آل محمد نے اپنا نام نہیں رکھا. شیر کی ایک ایسی قسم ہے. اسامہ بھی شیر کو کہتے ہیں، لیکن آل محمد میں کسی نے بھی اسامہ کے نام پہ اپنا نام نہیں بچے کا رکھا. کیوں؟ کیونکہ اسامہ اس شیر کو کہتے ہیں جس کی نسل کا پتہ نہ ہو. مل گئی ہے خیرات مجھے خدا کی قسم. نوکری پسند آئی ہے آپ کو؟ ہاں بات تھوڑی مشکل کر رہا ہوں، لیکن آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا احساس ہے. شاہ جی اس نام پہ نہیں رکھا گیا. آل محمد کے جتنے بھی نام ہیں، یہ تھا آل محمد. اب میں انشاءاللہ قبلہ آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، اب میں مسلسل ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ سب سے داد وصول کروں گا. اب تک جو بندہ برف کا تودہ بن کے بیٹھا ہوا تھا نا، اگر اس کا شعور منجمد نہیں ہوا تو انشاءاللہ مجھے بے ساختہ شال سے ہاتھ نکال کے داد دے گا. میں لفظ حوالے کرنے جا رہا ہوں. ہمارے ناموں کی باری آئی تو کہا باپ نام رکھے، پھر کہا 7 دن کے اندر نام رکھو. کہا نام نہ رکھا تو گریبان پکڑنے کا حق رکھتے ہو. لیکن جب آل محمد کے نام رکھنے کی باری آئی تو اللہ نے ان کا نام رکھنے کا اختیار ان کے ماں باپ کو نہیں دیا، بلکہ اپنے پاس رکھا. اور اسی لیے کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے. جاگو 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 جاگو، میں محمود ہوں قبلہ محترم، یہ محمد ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے. میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ ہے. میں قدیم الاحسان اور محسن ہوں، یہ حسن اور حسین ہے. میں نے کہا پروردگار یہ کیا ہوا؟ ہمارے ناموں کی باری آئی تو کہا باپ نام رکھے، اور اگر باپ نے نام نہ رکھا تو میدان قیامت میں بچہ گریبان پکڑنے کا حق رکھتا ہے. لیکن جب آل محمد کے ناموں کے رکھنے کی باری آئی تو ان کا اختیار تو نے ان کے ماں باپ کو نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا. تو آواز توحید آئی. میں حال کے آئینے میں مستقبل کے ان جاہلوں کو دیکھ رہا تھا جو آل محمد کو اپنے جیسا سمجھنے کی ناکام کوششیں کریں گے. میں نے ان کا نام خود سے رکھ کے زمانے کو بتا دیا، ارے جو تمہارے نطفے سے ہوں گے ان کے نام تم رکھو گے، جو میرے نور سے ہوں گے ان کے نام میں رکھوں گا. کیا کہنے آپ لوگ؟ بہت شکر گزار توجہات، زندگی ہو آپ. ہاں بہت شکر قبلہ. ہاں جو
جو تمہارے نطفے سے ہوں گے ان کے نام تم رکھو گے، اور جو ہمارے نور سے ہوں گے ہیں ان کے نام ہم رکھیں گے۔ تو اس گھر کے نام بھی قبلہ وہیں سے آئے ہیں۔ اور بی بی کا جو نام ہے تو نام کیا ہے؟ زین و اب، قبلہ تشریف بھی کر دیں گے۔ زین و اب، باپ کی زینت، ایسے ہی سر؟ ہاں ہاں، باپ کی زینت۔ کس باپ کی زینت؟ ہاں نہیں، ارے آپ نے بات کر دی، لیکن میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، زینت کسے کہتے ہیں؟ سنوارنے کو، سنوارنے کو کہتے ہیں نا۔ اینگل دیکھیے گا، ذرا ہٹ کے آ رہا ہوں۔ سنوارنے کو زینت کہتے ہیں، مطلب ایک بندہ خاتون ہے، عورت کے لیے سنورنا جائز ہے، اور ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زیور عورت کی زینت ہے، ایسے ہی قبلہ؟ اسی طرح ولایت علی عبادت کی زینت ہے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں بہت شکر گزار۔ تو ہر چیز کی کوئی نہ کوئی زینت ہے نا، ٹھیک ہے؟ لیکن زینت ہو یعنی جو کم سنورا ہو اسے اور سنوارنا، اسے کہتے ہیں زینت بخشنا، ایسے ہی ہے۔ علی کیا ہیں؟ علی ہے وجہ اللہ، جو اس کے سوارے ہوئے کو سوارنے کا اختیار رکھتی ہو اسے زینب کہتے ہیں۔ زندگی ہو آپ کی بھئی، خرید لیا آپ نے خدا کی قسم۔ ہاں ہاں، اب ایسے بھی ابھی قبلہ آپ نے 13 رجب تو منائی ہوگی، اور وہاں میں نے ابتدا میں نا 13 رجب پہ پڑھتے ہوئے ایک بات کی اور بڑا لطف لیا سامعین نے۔ میں نے کہا بیت اللہ میں وجہ اللہ کی نقاب کشائی مبارک ہو۔ ہاں ہاں، بیت اللہ میں ہائے نقاب کشائی، یہیں سے مجھے خیرات ملنی تھی قبلہ، نقاب۔ اور قبلہ بات آ گئی تو چلو جڑ گئی تو ایک کرتا چلتا ہوں۔ یہ جو 13 رجب ہے یہ ڈی این اے ٹیسٹ ڈیٹ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جو ایک ایک لفظ پہ اتنی خیرات مل رہی ہے۔ شاہ جی ڈی این اے ٹیسٹ ڈیٹ ہے، 13 رجب کو پتہ چلتا ہے۔ بلال کاظمی نے بڑے دو کمال مصرے کہے، وہ کہتے ہیں کہ 13 رجب کو ماشاءاللہ ہماری ساری مسجدیں بارگاہیں سجی، ہر جگہ سجاوٹ تھی، ٹھیک ہے؟ کچھ ایسے بھی ہیں نصیب جلے لوگ، ٹھیک ہے، جو اندر سے تو بجھ گئے لیکن ان کی مسجدیں بھی بجھ گئی۔ تو اس پہ انہوں نے کیا خوب مصرع کہا، وہ کہتے ہیں ان مسجدوں کو کعبہ نے منسوخ کر دیا 13 رجب کو جن میں اجالا نہیں ہوا۔ واہ 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 واہ، میں شکر۔ ہاں ہاں، 13 رجب کو جن میں، ہاں منسوخی پکی قبلہ۔ اور ایک 4 مصرے اور اب آپ کا ذوق دیکھتے ہوئے آ گئے، وہ کہتے ہیں خلیل اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہنستی ہے۔ خلیل اللہ، ہاں کعبہ کس نے بنایا تھا؟ جناب ابراہیم نے، خلیل اللہ نے دیواریں بلند کی، جناب ابراہیم نے۔ علامہ بلکہ شہید محسن نقوی فرمایا کرتے تھے جس کے زچہ خانے کی تعمیر کی مزدوری کے طور پر ابراہیم جیسے نبی کو امامت ملے، ہماری شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ کمال داد ہے یار، خرید لیا آپ نے خدا کی قسم، کمال ماحول بنا ہوا ہے۔ گیلانی صاحب مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ، نوکری پسند آ رہی ہے بھیا؟ تو بھیا خلیل اللہ خوش ہیں، حسرت زوبار ہنستی ہے، ثمر کو دیکھ کر خود محنت معمار ہنستی ہے، ثمر کو دیکھ کر خود محنت معمار ہنستی ہے۔ ہاں ہاں، خدا اور خانہ نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، نبی اور خانہ کعبہ کی خوشیاں ایک جیسی ہیں، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستے۔ یہ حق ہے، کیا بات ہے، آپ کو آواز صحیح کا پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ یہ بستی بھی ہمارے ساتھ ہے، ذرا مل کے لگائیں حیدری۔ آہا، ادھر سرکار ہنستے ہیں ادھر دیوار ہنستی ہے۔ ہاں ہاں،
یاد رکھیں علی وہ بھی مردوں میں ہو تو علی ہوتا ہے، مستور میں مستورات میں ہو تو عالیہ ہوتا ہے۔ جو پہنچے ہیں میں سلام پیش کر رہا ہوں، ہاں بہت سے دوست پیچھے رہ گئے، قبلہ اس باریکی سے واقف ہیں۔ مردوں میں ہو تو علی ہے، ہاں عورتوں میں ہو عالیہ ہوتے ہیں۔ زندگی ہو، مولا آپ کی نسلیں آباد رکھے، آپ نے سفر کیا ہے اور آپ کے جذبے سلامت رہے انشاءاللہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی آئی تھی نا دربار میں تو بی بی نے ایک جملہ کہا تھا، اب آپ نے کہا سبحان اللہ کہا ہے تو فقرہ پڑھتا ہوں۔ بی بی فرماتی ہیں میرے بابا نے فرمایا تھا کہ بغض، بلکہ نبیوں کے سلطان کی حدیث بی بی نے پڑھی، بی بی فرماتی ہیں نبیوں کے سلطان نے فرمایا تھا بغض علی علامت مکتوبۃ علی جبہۃ اولاد الزنا، کہ میرے بابا علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 قبلہ یہ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا بالیقین کہ علی کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں میں لکھا ہوتا ہے۔ پنڈ دادن خان نے پھر حق ادا ہی نہیں کیا کہ فکرے پہ بندے چپ رہ گئے۔ اللہ جانے کیا اثر تھا بی بی کے جملوں میں، جتنے بھی زنا زادے تھے پیشانیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ ہوئے 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 ہاں ہاں جتنے بھی زنا زادے تھے ملنگ پیشانیوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ یزید تڑپا تڑپ کے کہتا ہے علی کی بیٹی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ تیرے بابا کا بغض زنا زادوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہوتا ہے۔ کیسے لکھا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ پھیر رہے تھے ان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے ہاکذا تکون مکتوبن، ایسے ہی تو لکھا ہوتا ہے۔ ہاکذا تکون مکتوبن، بسم اللہ۔ ہاں یہاں اسے کہتے ہیں چوڑ کی داڑھی میں تنکا۔ زندگی آپ مولا آپ کو سلامت کرے۔ مولا بھئی آپ سامعین کمال ہیں۔ اب نتیجہ چونکہ مجھے جتنا کہا گیا ہے میں اتنا ہی پڑھ پاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی کہا گیا کہ ضروری نہیں کہ آج آپ گھنٹہ پڑھیں، کیونکہ ذاکر صاحب کو بھی کہیں جانا تھا تو میں نے کہا کہ مجھے پہلے پڑھنے نہیں دیں، لیکن نتیجہ لیجئے پھر انشاءاللہ زندگی باقی آپ کی زیارتیں رہیں گی۔ لیکن بات بڑی قیمتی کرنے چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ حق کے ذکر کی ادائیگی کی جھلک نظر آ جائے گی اگر میں بات آپ تک پہنچا پایا۔ اور ماشاءاللہ کمال سامعین ہیں، میں شکر گزار آپ کی توجہات پر۔ لیکن بات سنیے قبلہ، وہ علی ذہن میں رکھنا، علی کہاں ہے؟ کعبہ میں۔ کعبہ میں آ کے علی نے کیا کیا؟ دیوار کو چیرا، ایسے ہی دیوار میں در ہوا۔ علی کی ماں کہاں تھی؟ گھر۔ خود ہی آ گئی؟ نہیں، الہی انویٹیشن پہ آئیں۔ میں وہاں سے یہاں تک ہی آ رہا ہوں، میں مول سے ادھر نہیں جا رہا، لیکن ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، الہی انویٹیشن پہ آئیں اور اللہ کا کہنا تھا اے فاطمہ بنت اسد تمہارے آنے سے بیت اللہ قبلۃ اللہ میں بدل جائے گا۔ زندگی ہو آپ کی، نسلیں آباد ہو۔ تو ذرا تشریف لے آئیے۔ بی بی نے جناب ابو طالب سے اجازت طلب کی۔ اب تاریخ کہتی ہے جب بی بی چلی تو کیسے چلی؟ قبلہ عمران کے گھر سے چلی، رحمان کے گھر آ گئی۔ آئیے، ہاں نہیں جاتے، لمبے نہیں جاتے، توجہ کیجیے گا۔ ذاکر صاحب بھی آ گئے، ان کا آنا ہمارا جانا ٹھہرے گا، لیکن میں نتیجہ دے رہا۔ کہاں سے چلی؟ عمران کے گھر سے۔ آئی کہاں؟ رحمان کے گھر میں۔ قبلہ آئی تو کہاں سے آئی؟ دروازے سے؟ دیوار سے آئی۔ دروازے پہ تالا دیکھ کے کہتی ہے بلایا تو نے ہے، کام تیرا تھا۔ در ہے، در پہ تالا ہے، تالا توڑنے والے خاندان سے میرا تعلق نہیں۔ ہائے 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 قبلہ جملہ میں پہنچا گیا ہوں۔ تالا توڑنے والے خاندان سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آواز توحید آئی، تیرے پاس بھی در ہے، میرے پاس بھی در ہے۔ تیرے پاس علم کا در ہے، میرے پاس کعبہ کا در ہے۔ در میں نہیں لگتا، دیوار میں لگتا ہے، دیوار سے آ جا۔
لیکن گیلانی صاحب بی بی تھی گھر میں اور وہاں سے چلی یہاں آئی. ایسے حالت میں تو عورتیں گھر سے نہیں نکلا کرتی. میں نے پنڈال کو آسمان تک جاتے دیکھا, پنڈ دادر خان کا, مجھے پتہ نہیں, میں لفظ حوالے کرنے جا رہا ہوں, قبلہ جملہ لیجئے گا. جیسے ہی چلی دیوار پھٹنے لگی, دیوار جو کلی سے پھول بنی. علی کی ماں ڈری نہیں, علی کی ماں ہٹی نہیں, علی کی ماں بھاگی نہیں, بلکہ استقبال کرتے ہوئے علی کی ماں نے کہا ہوگا جیتی رہو. وہ ایسی جی ہے کہ آج تک وہ دراڑ ختم نہیں ہوئی, وہ دراڑ آج تک ابھی بھی زندہ موجود ہے. لیکن میں آپ سب مومنین کو لے کر بی بی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے کہا یہ بانی مجلس, مولا ان کو سلامت رکھے, ان سب کا ایک مشترکہ سوال ہے. بی بی ایسی حالت میں تو عورت گھر سے نہیں نکلتی, آپ گھر سے نکل آئی, حالات کا پتہ چل جائے واپس جاتی ہے, آپ واپس نہیں گئی. دیوار ٹوٹنے لگے, عورت دوڑتی ہے, آپ دوڑی نہیں. بی بی ہم نے تو بڑے بڑے مردوں کو میدانوں سے بھاگتے دیکھا ہے, بی بی آپ ڈری نہیں, آپ بھاگی نہیں. تو علی کی ماں کی آواز آئی, بھاگتی تو تب اگر میں فرار کی ماں ہوتی, میں فرار کی نہیں, حیدر کرار کی ماں. فرار کی نہیں. کیولا بہت شکریہ. علی ولی اللہ. سارے ہاتھ اٹھائیے گا. حیدری. میں فرار کی ماں نہیں, میں حیدر کرار کی ماں ہوں. قبلہ بس بات تمام ہوئی. علی آئے ہیں کعبہ میں. اب آپ سے اکثر ہم سے سوال, آج ہی وہاں سے دکھائیں, وہاں سے دکھائیں, وہاں سے دکھائیں. اور قبلہ آپ جانتے ہیں بہت سی چیزیں تفسیر عددی سے واضح ہو جاتی ہیں, عدد کی دنیا میں جا کے. آئیں ہم آپ کو بتائیں علی کعبہ میں آئے ہیں کیسے ثابت ہے. ایک لمحے میں بتائے دیتے ہیں. کعبہ کے اعداد نکالیں, اس کے اندر رجب کے 13 شامل کر لیں, خود ہی پتہ چلے گا علی کعبہ میں آئے ہیں. تحفہ دے رہا ہوں صاحب. اچھا, کاف کے کتنے عدد ہیں؟ کاف کے ہیں 20. کتنے؟ 20. عین کے ہیں 70. کتنے ہوئے؟ 90. ہاں, کاف اور عین کے ملائے, کاف اور عین کے کتنے بنے؟ 70. 70 اور 20 90. ٹھیک ہے, کاف کے 20, عین کے 70, 90. اس کے بعد کیا ہے؟ بے. بے کے ہیں 2 عدد. کتنے بنے؟ 92. اور ہے کے ہیں 5. کتنے بنے؟ 97, یعنی 97. اس کے 97 کے اندر رجب کے 13 جمع کر دو, کتنے بنے؟ 110. پتہ چلا کعبہ جمع 13 رجب نتیجہ علی. ہاں, اس سے زیادہ آسان صاحب کیا کر سکتے ہیں. بس تقریر تمام ہوئی, ربط مصائب ہو جائے گا. مجھے احساس ہے بھائی کو بھی سفر کرنا ہے, طویل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. میں بھی رحیم یار خان سے اور رنگپور سادات سے چلا ہوں اور یہاں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اب جملہ لیجئے گا اور راضی رہیے گا سرکار, جب آپ کا حکم تھا میں اتنا پڑھ گیا. گرانی صاحب تحفہ لیجئے گا. علی کی ماں کعبہ میں آئیں, 3 دن تک رہیں. 3 دن تک کعبہ میں تھا کون؟ علی کی ماں تھیں, علی تھے, علی تھا. ہائے 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 ہائے, جو پہنچ گیا شکر گزار ہوں. علی کی ماں تھی, علی تھے, علی تھا. سارے علی تھے, بے شک سارے. کیا خوب لفظ کہے میرے بھائی نے, سارے ہی علی تھے, سارے ہی علی تھے. محمد مصطفیٰ آئے. جب محمد مصطفیٰ آئے تو محمد نے علی کی ماں کے سامنے اپنا دامن پھیلایا. علی کی ماں کی جھولی میں جو تھا اسے محمد کی جھولی میں ڈال دیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کے دل نے مصطفیٰ کے دل پہ لکھا ہوا پڑا. ہائے ہائے ہائے, بات تھوڑی مشکل ہو رہی ہے نا.
پھر مصطفیٰ کے ہاتھوں پر مصطفیٰ کے دل نے لکھا ہوا پڑھا. حالانکہ جب علی کی ماں آئی ہیں تو دیوار کعبہ کے قریب آ کے بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا, کہتے رب انی مومنۃ بک و مومنۃ برسولک, پروردگار میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں, تیرے رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو طالب کا حرم کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, مردوں میں ہو تو علی ہوتا ہے. علی وہ ہے جس نے دیوار کعبہ کو چیرا ہے, اور علی کی بیٹی وہ ہے جس نے اپنی خطبات کی ضرب سے یزیدیت کو شکستہ کر دیا ہے. بس اتنا ہی پڑھنا تھا کیونکہ حکم یہی تھا. راضی رہیے گا سرکار. آج بھی مرد آسانی سے اس بازار سے نہیں گزرتا جس بازار سے گزری ہے علی کی بیٹی. ہم جلدی کر جاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کیا بات کہی سید نے, اور سید کا ہی حق بنتا تھا یہ بات کرے. کہتے ہیں گزری نہیں ہے, گزاری گئی ہے. جزاک اللہ. گزری نہیں ہے, گزاری گئی ہے. قبلہ ایک لفظ ہے مگر میں پہنچا پایا. جب پہلا حملہ تکفیریوں نے بی بی زینب عالیہ کے روضے پہ کیا تھا نا, پہلا حملہ داعش نے جب بی بی زینب کے روضے پہ کیا, تو قبلہ مصر کا ایک بچہ تھا جو بی بی کے روضے کی حفاظت کے لیے آیا. پہلے حملے میں وہ بچہ شہید ہوا. جب وہ بچہ شہید ہوا, اس کا لباس اس کی شہادت کے بعد کھنگالا گیا نا, تو قبلہ اس میں سے ایک رکا لکھا, ایک خط لکھا نکلا جو اس نے بی بی زینب کے نام لکھا تھا. پتہ اس مصر کے بچے نے لکھا کیا تھا؟ اس نے کہا علی کی بیٹی, میں تیرے روضے کے تحفظ کے لیے اس لیے آیا ہوں, میں تمہیں پھر سے قیدی بنتا نہیں دیکھ سکتا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بڑی مقبول مجلس ہے یار. کس قوم کے بزرگ ایسے روتے ہیں, کس قوم کا جوان ایسے روتا ہے. علی کی بیٹی, میں تجھے پھر سے قیدی بنتا نہیں دیکھ سکتا. 3 دن تک کھڑی رہی علی کی بیٹی. 3 دن بعد حکم ہوا علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے. نہیں, حق نہیں بنتا میں بیٹھ کے پڑھوں. علی کی بیٹی کو پیدل لایا جائے. گیلانی صاحب, دشمن زمانہ, راہ دینے والا کوئی نہیں, راستہ کس سے مانگتی. نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو لاکھوں بے غیرتوں کا ہجوم تھا. جو باپ کے سامنے چلنے سے شرماتی تھی نا, چلنے کی راہ نہیں تھی, پھر کیا کرتی؟ پھر بھائی حسین کے سر کی طرف دیکھا, بھائی کی آنکھیں بند دیکھیں, رو کے ایک جملہ کہا, کہتی ہے بھیا حسین آنکھیں کھول, تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا, مجھے قتل ہوتے تو دیکھ لے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بی بی ہائے کر لینا, رونا بس میں نہیں, ہائے بس میں, مالک راضی ہو جائیں گے. تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا, مجھے قتل ہوتے تو دیکھ. یہ کہنا تھا یا حسین کے کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پہ شاہ جی قرآن پڑھنا شروع کر دیا. جتنے بھی لعین تھے نا, قرآن سن کے ٹولیوں میں بٹ گئے. ایک دوسرے سے کہنے لگے, یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے. بہت مقبول مجلس ہے. بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. ایسا ہی ملنگ حق بنتا تھا, تو نے حق ادا کیا ہے. ہاں ہاں, یہ تو کہتے تھے باغی سے جنگ ہے. یہ باغی کا دھڑ بھی ساتھ نہیں, یہ قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے. ایگو کم کرنا میرا بھائی, اس کا دھڑ بھی ساتھ نہیں, یہ قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے. بس یہ کہنا تھا, اب سیدوں کو چلنے کا راستہ مل گیا. یہ ٹولیوں میں بٹے, اب سید چلے. گیلانی صاحب سید ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, اور جو سادات ہیں. کنیز کا بیٹا سمجھ کے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, معاف کریے گا, سخت بات ہے, لیکن میں ادب سے گزر جاؤں گا. قبلہ میں نے کبھی, آپ بھی جانتے ہیں, اور یہاں لفظ ممبر سے نہیں پڑھا. بھائی اللہ جانے کیا مجبوری تھی سیدوں کی. جب سید چلے ہیں نا, سجاد چلتے تھے تو باکر کو چلنا پڑتا تھا, زینب چلتی تھیں تو سکینہ کو چلنا پڑتا.
جزاک اللہ۔ اس رنگ میں سیدوں کا قافلہ بازار میں داخل ہوا۔ یا قبلہ ایک 8 سال جو اولاد والے ہیں ان پہ ہائے کر کے ماتم واجب ہے، امتیوں کا اپنا نصیب ہے، فکرہ سننا۔ ادھر یہ پہلا قدم رکھا۔ یا ایک 8 سال کی بچی جو چھت پہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑی ہوئی قیدیوں کا تماشا دیکھ رہی تھی، اس نے ماں کا کندھا ہلایا، ہلا کے کہتی ہے ماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، او بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں بچی گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسی اسے گرنے نہیں دیتی۔ اماں وہ بچی زخمی ہے، اماں وہ بچی پیاسی ہے۔ میں جملہ اتنا بڑا پڑھوں گا تیرے سینے پہ ہاتھ ہوئے گا اگر ہلکے کا ماتمی ہے۔ اماں تو کہتی ہے قیدی اگر دعا کرے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، میں اس چھوٹی قیدن کو پانی پلا کے دعا نہ کراؤں؟ ماں نے کہا کیا دعا؟ کہا میں کہوں گی دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ جزاک اللہ، بڑی مقبول مجلس ہے، معجزے کی مجلس ہے، دعائیں مانگنا۔ ہاں جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ قبلہ یہ پیالے میں پانی لے کے چلنے لگی نا، اتنے میں ماں نے روکا، کہا جب یہ قیدن پانی پی کے تیرے لیے دعا کر لینا ایک دعا میری بھی کروانا۔ کہتے ہیں اماں تیری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کروانا اللہ مجھے مدینہ لے جائے، اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ گیلانی صاحب میں کھول نہیں سکتا، پیالے میں پانی لے کے آئی بی بی عالیہ کے سامنے، جناب زینب عالیہ کے سامنے آ کے، ذاکر اہل بیت مولا آپ کو سلامت رکھے، سفر آسان کرے، ایک عجیب بات کی۔ بی بی زینب کو دیکھ کر یہ کہتی ہے اے بزرگ قیدن، اے پردیسی قیدن، اے زخمی قیدن، اے اللہ راسی قیدن، اجازت ہے میں اس چھوٹی بچی کو پانی پلا دوں؟ شاہ جی میں نے پڑھ دیا، انہوں نے سن لیا۔ بی بی عالیہ کی چیخ نکلی، رو کے کہتی ہیں جو بھی آتا ہے پتھر لے کر آتا۔ تو کون ہے جو پردیس میں پینے کو پانی لے آئے؟ کہا جب یہ چھوٹی قیدن پانی پیے گی میں دعا کراؤں گی۔ بی بی فرماتی ہے جا اجازت ہے کرا دعا۔ یہ پلٹی، یا بی بی زینب نے سکینہ کو دیکھا، کہا تو حسین کی بیٹی ہے، دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ جزاک اللہ، ماتم کر کے یار سینہ پیارا نہ کرنا، اس سے بڑا کوئی مصائب نہیں۔ خدا کی قسم جب بی بی زینب کا ذکر ہوا کرے تو سر کا ماتم کیا کرو، اس لیے کہ جتنا حسین کا بدن زخمی تھا اتنا زینب کا سر زخمی تھا۔ لیکن فکرہ سننا، یہ پیالہ لے کے بی بی سکینہ کے قریب آئی۔ جو بندہ کہتا ہے زندگی میں کبھی نہیں رویا، سر اٹھا تیرے ماتم کی ضمانت دے رہا ہوں، لیکن سینہ پیارا نہ کرنا اگر چوٹ پڑے۔ دیکھ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن پانی پی لے۔ بی بی سکینہ کہتی بھلے ہم سفر میں غریب ہیں لیکن تو اپنی دعا بتا۔ اس نے کہا پھر دعا کر جیسے تو اجڑی ہے ویسے میں نہ اجڑوں۔ یہ فکرہ سننا تھا۔ بی بی کی رسیوں والے ہاتھ اٹھے، بی بی رو کے کہتی ہے میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ اجڑے، اور جیسے میں اجڑی ہوں ویسے کوئی نہ اجڑے۔ جو بندہ کہتا ہے ہائے کرنے نہیں آتی، سر اٹھانا، فکرہ سننا۔ قبلہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں آیا، کہا ایک دعا میری ماں کے لیے کرا۔ جب کہا نا میری ماں کے لیے دعا کرا، بی بی فضہ قریب کھڑی تھی، انہوں نے پوچھ لیا تیری ماں کی دعا ہے کیا؟ کہا دعا کروا اللہ میری ماں کو مدینہ لے جائے۔ قبلہ مدینہ کا نام آیا۔ بی بی فضہ جو قریب کھڑی ہوئی تھی بی بی سکینہ کے، انہوں نے پوچھ لیا تیری ماں مدینہ جانے کی دعائیں کیوں کرواتی ہے؟ بچی نے کہا مجھے زیادہ پتا نہیں، پر میری ماں کی مرشد زادیاں مدینہ کے رہنے والی ہیں۔ مرشد زادیوں کا نام آیا، پتھر ہی ہوگا وہ بندہ جو ہائے نہ کر پایا۔ قبلہ بی بی نے پوچھ لیا تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہیں؟ بچی نے کہا مجھے نہیں پتا، ماں سے پوچھتی ہوں۔ پنڈ دادر خان کے غیرت مند مومنوں، بچی تھی
بازار میں، قبلہ سید صاحب با ماں تھی چھت پہ، بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا اماں یہ قیدی پوچھتے ہیں تیری ماں کی مرشد زادیوں کے نام کیا ہیں؟ سیدانیوں کے ناموں کا آنا تھا۔ ماں نے کہا بیٹا واپس آ جا، ہمیں دعا نہیں کروانی، یہ بے غیرتوں کا مجمع اس قابل ہے میں علی اور بطول کی بادام بیٹیوں کا نام لوں؟ یہ فکرہ بی بی زینب نے سنا، رو کے کہتی ہے حبیبہ جس کا نام بازار میں نہیں لیتی وہ زینب سر برہنا رسن بستہ، کبھی اس بازار کبھی اس بازار۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین۔ آئیے